الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین اکرام، آسان شادی کے موضوع پر دوسری قسط آپ کے سامنے پیش ہے۔ پہلی قسط میں نے بتایا تھا کہ شادی انسان کی فطرت ہے، اس کی ضرورت ہے، انبیائی سنت ہے، اور جو فطرت، ضرورت اور سنت ہو اس کو مشکل بنا لینا عقل مندی نہیں ہے۔ آسان کرنے کی ترکیبیں یہ کہ لڑکی کے انتخاب کا معیار آسان کیا جائے، میں نے تفصیل سے بتایا تھا، اور لڑکا اور لڑکی میں ہم آہنگی پیدا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیشتر حدیثوں کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ دیکھ لیں، سمجھ لیں اور شادی کریں۔ اس کے بعد مغرب نے اس کا دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، ساتھ میں دن بسر کرتے ہیں، کچھ دن ساتھ رہتے ہیں۔ یہ سب غلط طریقے، یہ سب جو ہے عورت کی جو عزت، اس کا جو بلند مقام ہے، اس سے فروتر چیزیں ہیں۔ وہ ٹرائل کی چیز نہیں ہے، جیسے ٹیسٹ ڈرائیو کیا جاتا ہے، وہ تجربے کی چیز نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ فکر کا اور آئیڈیا کا میچ ہونا وہ ضروری ہے دونوں کے درمیان۔ اس کے لیے دیکھنا اور ملنا، اور دونوں کے پریزنس میں، تنہائی میں نہیں، ہوٹلز میں نہیں، پارکوں میں نہیں۔ تو بہرحال یہ چیز سمجھ لینی چاہیے آسان شادی کے سلسلے میں۔ میں نے دو باتیں بتائیں۔ ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں آج اس قصے دوم میں، وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صنف کو بنایا تو دونوں کے ذمے کچھ رول بھی دیا، اور یہ رول فطری رول ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اسلام میں، قرآن میں بھی یہ رول بتائے گئے ہیں، اور جو اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں، جنہوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا ہے، ان کے ہاں بھی آپ یہ رول ڈیفائنڈ دیکھتے ہیں، اور برسہ برس سے، صدیوں سے ہر سماج میں، ہر تہذیب میں یہ رول لوگ پلے کرتے آ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت جب دونوں مل کر خاندان بناتے ہیں تو مرد کی جو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ فائنانشیل ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اکنامک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ خاندان چلانے کے سلسلے میں جو معاشی بوجھ آتا ہے وہ مرد کے کندھے پر آتا ہے۔ یعنی اگر اس کو اور تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کر دیکھیں تو مرد اور عورت میں فطری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورت پر ایک بوجھ رکھا ہے، وہ اس کی ماہواری ہے، وہ اس کا بچوں کا جنم دینا ہے، حمل کا بوجھ اٹھانا ہے۔ فطرتاً عورت پر یہ ذمہ داری ہے، یہ بوجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاشی بوجھ اس پر کم کر دیا۔ مرد پر فطرت کا یہ بوجھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے معاشی بوجھ اس پر ڈال دیا۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ عورت کو فطرتاً کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، یہ اس کی بایولوجیکل جو یعنی فزیولوجیکلی جس طرح سے وہ بنائی گئی ہے، اس کے تحت آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ ریسپانسبلٹی اس پر آتی ہے۔ اس سے عورت مفر نہیں کر سکتی، بھاگ نہیں سکتی۔ عورت اس ریسپانسبلٹی کو شرک نہیں کر سکتی، وہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس ذمہ داری سے بری ہونا چاہتی ہوں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات بتائی ہے کہ عورت کی جو فطرت ہے، عورت پر جو فطری بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، وہ فطری بوجھ کیا ہے اس کا ذکر فرمایا، اور اسی کے حوالے سے، اس بوجھ کے حوالے سے بچوں سے کہا گیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ لیکن اس کے بعد کی جو آیتیں والدین میں دونوں شامل ہیں، باپ بھی ماں بھی، لیکن جو آیتیں بتاتی ہیں وہ ماں کی طرف ہیں۔ وہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ماں نے اس کا حمل اٹھایا بہت ہی مشقت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، اور بچے کو جنا تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کا بوجھ اٹھانے میں، حمل کا، اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے۔
تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کی فطری ذمہ داری، ریسپانسبلٹی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو بنایا تو دونوں کے دائرہ کار بتائے، دونوں کی ذمہ داریاں بتائیں۔ ان میں سے عورت کی جو ذمہ داری آٹومیٹک بنتی ہے وہ بوجھ اٹھاتی ہے، مرد اس میں شریک نہیں ہوتا۔ وہ بچہ جنم دیتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے حمل کا جو پورا پروسیس ہے، عورت کی ہڈی چور ہو جاتی ہے، عورت کی ہڈیوں سے کیلشیم بچہ چوس لیتا ہے، عورت جو کچھ کھاتی ہے ماں، بچہ اس کو چوس لیتا ہے خون کی شکل میں، تو ماں جو ہے کھوکھلی ہڈی بن جاتی ہے، کیا تکلیف اٹھاتی ہے اور وہی جانتی ہے، مرد حضرات نہیں جان سکتے۔ پھر اس کے بعد وہ بچے کو جب جنم دیتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ سے پوچھا کہ میں نے یا رسول اللہ میری ماں کو یمن سے پیدل ٹوکری پر بٹھا کر سر پر آیا اور حج کروایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے پیدا ہوتے وقت ماں نے ایک زور کی چیخ لگائی تھی، ایک آہ لگائی تھی، اس چیخ کا، اس درد کا بھی تم نے معاوضہ ادا نہیں کیا۔ وہ جو بچہ جننے کے وقت جو تکلیف اٹھاتی ہے، عورت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے انسانیت کی خاطر، اگلے نسل کی خاطر۔ اور تیسرا یہ کہ اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں ڈھال کر اسے پلاتی ہے، اور تقریباً 2 سال پلاتی ہے، اور بچہ پیٹ میں پیدا ہونے میں 6، 8، 9 مہینے جو لگتے ہیں، سب ملا کر قرآن نے کہا 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، قرآن میں سورہ احقاف میں، یہ تو میں سورہ احقاف کی آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ لقمان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا ضعف پر ضعف، تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری کو اٹھا کر اس نے تجھے پیٹ میں رکھا، اور کہا کہ انفصالہ فی عامین، اور دودھ چھڑانے میں 2 سال لگے، ان اشکروا لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ رول ڈیفائن کیا قرآن نے، عورت کا یہ رول ہے، مرد کا معاشی رول ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالی نے عورت پر قوام بنایا۔ قوام کا مطلب ہے ننگی لٹکتی تلوار نہیں، ظالم حکمران نہیں، ایڈمنسٹریٹر۔ بعض لوگوں نے اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا، گھر کے چلانے میں ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، CEO ہوتا ہے، جو سب سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ لیتا ہے، تو فیصلہ لینے میں اسے 1 ووٹ ایکسٹرا ملتا ہے۔ یہ قرآن نے بتایا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مرد کو 1 درجہ فضیلت کا ہے۔ اس کی وجہ قرآن نے یہ بتایا، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ کرتا، جو مال خرچ کرتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے شادی کے دن مہر دے کر۔ وہ بتاتا ہے کہ آئندہ سے معاشی ذمہ داری تیری مجھ پر ہے، مرد مہر دے کر وہ ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں جو سمجھ لینی چاہیے۔ آسان نکاح کے سلسلے میں نے اس کو کیوں لایا، کیوں اس کو میں نے پیش کیا ہے، اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ یہ جو معاشی ذمہ داری ہے، یہ معاشی ذمہ داری مرد کے بجائے آج کے زمانے میں مرد نے عورت کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ کماتا تو ہے وہ، لیکن جہاں کمائی اس کی کم ہو گئی، کہتا ہے ماں گھر سے لا۔ بزنس کرنا چاہتا ہے، عورت کے زیور بیچ کر جو انویسٹ کرتا ہے اور سب ڈبو دیتا ہے۔ کرنے والے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، عام طور پر میں کہتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ شادی کا معیار بہت اونچا کرنے کے لیے شادی محل اور اس طرح کے اور جو اخراجات ہیں وہ سب لڑکی والوں پر۔ پھر اس کے بعد جوڑے کے پیسے، جہیز، گھر سجانے کے لیے لوگ میجرمنٹ لینے آتے ہیں دولہے کے گھر میں، اس کے کمرے کا میجرمنٹ لیتے ہیں، اس کے لیے پلنگ انتظام، اس کے لیے ڈریسنگ ٹیبل، اس کے لیے وارڈروبس کا اہتمام، یہ ساری چیزیں سب انتظام کرتے ہیں، اور لڑکی والوں پر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی۔ آپ بتائیے، رول ریورسل یہ نہ غیرت کا تقاضا ہے، نہ مردانگی کا تقاضا ہے، نہ شریعت کا تقاضا ہے۔ شریعت کے خلاف، مردانگی کے خلاف، غیرت اور حمیت کے خلاف ہے کہ جو معاشی ذمہ داری، جو اکنامک ریسپانسبلٹی مرد پر آتی ہے، وہ عورت کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے جہیز کے حوالے سے۔ تو رول ریورسل جو ہوتا ہے، وہاں جہیز میں اور جوڑے کی جو رقم لی جاتی ہے وہاں جا کر ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ لوگوں نے غیروں سے سیکھا ہے، دنیا پرستوں سے سیکھا ہے کہ دنیا میں لوگوں کے سامنے اپنا ایک معیار بنانے کے لیے عورت سے، اس کے گھر والوں سے سب لے کر اپنا معیار بلند کرتے ہیں۔ آدمی کو بے تکلف ہونا چاہیے، اس معاملے میں کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکا بتائے کہ میرا یہی معیار ہے،
میں جو ہے 10 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں تو انہی لوگوں کو بلا کر میں ولیمہ کرتا ہوں. میں حصیر پر سونے کا عادی تو میں اپنی بیوی کو لانے کا بعد بھی ایسا ہی کرتا ہوں. میرے گھر میں بہترین خوبصورت وارڈروب نہیں ہے, میں ٹرنکس میں اپنے سوٹ کیس میں کپڑے رکھتا ہوں تو بیوی کے کپڑے بھی وہیں رکھوں گا. یہ آدمی کو کہنے کے لیے جرأت چاہیے, اخلاقی جرأت. سماج کے آگے جھکے نہیں, سماج کے آگے مصنوعی طور پر اپنا معیار بلند نہ کرے. بتائے میرا معیار یہ ہے, جیسے جیسے انسان کمائے گا معیار بڑھے گا تو بڑھا لے. لیکن عورت کے پیسے سے یہ ساری چیزیں جو کیا جاتا ہے یہ آسان شادی کے بجائے مشکل شادی ہو جاتی ہے, اور لڑکی گھرانے والوں پر تو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ایک بہانہ لوگ بناتے ہیں کہ حضرت علی کو بھی, بی بی فاطمہ کو بھی رسول اللہ نے جہیز دیا, جہیز فاطمی کے طور پر لوگ کہتے ہیں. یہ بھی انتہائی غلط بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز دیا. یہ بات صحیح نہیں ہے, اور جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ بات اس طرح سے پھیلاتے ہیں. اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ کی جو بیٹیاں تھیں, آپ نے کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. بتا دیں کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بھی دیا اور دوسرے کو بھی دیا, نہیں بتا سکتے. تو بی بی فاطمہ کو جہیز جو دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو غلط تعبیر کی جاتی ہے, آج میں اس کے سلسلے میں کچھ بات بتاتا ہوں. رسول اللہ نے جو کچھ انتظام فرمایا جسے لوگ کہتے ہیں جہیز, اس کی حقیقت جان لیجئے. رسول اللہ سے رشتہ مانگا گیا, حضرت علی نے کسی کے ذریعے سے پوچھوایا تو رسول اللہ نے تسلیم کیا, حضرت علی کو اپنی بیٹی کو دینا پسند کیا. علی کا جو مقام ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا بچپن میں. تو رسول اللہ جب کمانے کے لائق ہوئے تو حضرت ابو طالب کے بہت بچے تھے, تو حضرت علی کو آپ نے اپنے ذمے میں لے لیا اور بچپن سے آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ جو ہے بڑے ہوئے, نبی ہوئے, تو حضرت علی کی عمر 12 سال کی تھی. اس وقت بھی آپ کے پاس تھے. اور رسول اللہ اس سے پہلے بھی جب وہ بکریاں چراتے تھے اور دکان رکھتے تھے, تجارت کے لیے ملک یمن اور ملک شام جاتے تھے, اس زمانے سے بھی حضرت علی کی جو معاشی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے آپ پر لے رکھا تھا. تو ایک معنوں میں وہ آپ کا بیٹا تھا آپ کو. دوسرا ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے, کزن ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ حضرت علی کے سرپرست ہیں, پیٹرن ہیں. حضرت ابو طالب نہیں, تو اس کے بعد حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے نگران ہیں, ذمہ دار ہیں. اب آپ دیکھیں کیا ہوا. شادی کی بات ہوئی تو علی کو بلایا اور پوچھا کہ علی, شادی کا تو تم نے طے کر لیا ہے, لیکن کچھ رقم ہے تمہارے پاس, شادی کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کچھ ہے پیسے؟ رسول اللہ سے کہا کہ نہیں, میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. پوچھا آپ نے کہ وہ زرہ کیا ہوئی جو تم کو فلاں جنگ میں ملی تھی؟ رسول اللہ حضرت علی نے کہا کہ وہ ہے, میرے پاس موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ زرہ کو. زرہ کو لایا گیا تو زرہ کو نیلام کیا گیا, مسجد نبوی میں اس کا جو ہے آکشن کیا گیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی تھے, انہوں نے خوب درہم و دینار دے کر اس زرہ کو خرید لیا, اور 2 ہتھیلی بھر کر رسول اللہ کے ہاتھ میں دینار آئے. آپ نے اسے زمین پر رکھا, ایک مٹھی آپ نے دینار کو اٹھا کر ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ یہ جاؤ, اس سے گوشت کا, دودھ کا انتظام کرو ولیمہ کے لیے. ایک مٹھی آپ نے اٹھایا اور اپنی بیوی کو بلا کر دیا اور کہا کہ فاطمہ کے لیے جو فلاں جگہ گھر لیا گیا ہے کرائے پر, اس کے لیے تکیہ, حصیر, ایک مٹکی وغیرہ کا انتظام کرو. اپنی بیوی کے پاس دیا, اور ایک مٹھی جو باقی رہ گیا اسے دینار کو اٹھا کر علی کے پاس دیا اور کہا کہ یہ فاطمہ کو بطور مہر دے دینا. گویا کہ جو رقم ملی تھی, ایک مٹھی بھر سونے کے کوائنس ہوتے تھے وہ, تو ان میں سے ایک پارٹ دیا گیا تاکہ ولیمہ کا انتظام ہو. ایک حصہ 1/3 نکال کر اپنی بیوی کے پاس دیا تاکہ تکیہ, حصیر, مٹکی جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ انتظام کر دیا جائے. اور ایک مٹھی اٹھا کر حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ مہر ادا کر دو. ذرا غور سے دیکھیں تو یہ کس کے پیسے تھے؟ یہ جو اشرفیاں تھیں یا یہ جو دینار تھے یہ کس کے تھے؟ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زرہ کے بیچنے کے نتیجے میں آئے تھے. رسول اللہ بحیثیت سرپرست, بحیثیت نگران, یہاں بحیثیت سسر نہیں ہے, یہاں بحیثیت نگران انہی کے پیسے کو آپ نے مینیج کیا اور 3 حصوں میں تقسیم کیا. جو ولیمہ جو کچھ بھی کھلایا گیا, 8-10 لوگوں کو جو کچھ بھی کھلایا گیا ہوگا, وہ حضرت علی کے پیسے تھے. بی بی فاطمہ کو گھر پہنچانے سے پہلے گھر کے اندر جو بنیادی ضروریات کے سامان جو انتظام کر دیے گئے وہ حضرت علی کے پیسے سے, اور حضرت علی نے اپنے پیسوں سے بیوی کا مہر ادا کیا. اس بات کو لوگ غلط تعبیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جہیز دیا. نہیں ہے, مرد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, اور شادی کے لیے کم سے کم اتنے پیسے تو ہو جائیں جس میں وہ مہر دے سکے. مہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آج کے زمانے میں اگر مان بھی لیں معیار تو 1 اشرفی
2 अशरफी 3 अशरफी देते हैं लोग उमूमन। यानी ये है कि 8 ग्राम सोना, 10-15 ग्राम सोना या 20-22 ग्राम सोना देते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 24-25 हज़ार रुपये अगर महर के लगें, 5-10 हज़ार रुपये में अगर 8-10 लोगों का वलीमा भी करा दिया जाता है। वलीमा के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जो है टीम जमा किया जाए, बहुत बड़ा मजमा जमा किया जाए। और फिर घर की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, औरत आ रही है तो उसके लिए अपने मेयार के मुताबिक सोने के लिए बिस्तर, कपड़े रखने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह वगैरह, टॉयलेट नहीं है घर में तो टॉयलेट वगैरह का इंतज़ाम करें। इस तरह से अगर कुछ हो तो आज के ज़माने में भी मेरा ख्याल है कि 40-50 हज़ार रुपये अगर किसी लड़के के पास जमा हो जाए तो शादी आसानी के साथ कर सकता है। बहुत आसान है शादी, इतने रकम के अंदर भी वो शरीयत के मुताबिक शादी कर सकता है और ऐसी शादी कर सकता है जिसके बाद वो खुश रह सकता है। मैं निकाह के दिन अक्सर लड़कों को देखता हूँ, आप भी देखिए, इस पर गौर कीजिए। लड़कों को निकाह के बाद गले लगाते हैं, मुआनखा करते हैं, लड़का मुस्कुराने की पोजीशन में नहीं होता है, उसके चेहरे पर जो है हंसी नहीं होती है, मुस्कुराहट नहीं होती है, उसकी पेशानी पर झुर्रियाँ होती हैं, उसका फिक्र, उसका जहन कहीं और होता है। क्यों? खाना अब आएगा, खाने वाले को 2 लाख रुपए का बिल देना है, शाम में शादी महल के जो है 1 लाख रुपए उसके पैसे देने हैं, फलां का खर्च है, कारपेंटर को मैंने नहीं दिया, फलां का करना है, पेंटिंग करवाया घर को, उसके पैसे देने हैं, बहुत सी चीज़ें वो सोचने लगता है। और उस दिन जिस दिन उसे खुश रहना चाहिए, जो बीवी मिलती है ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत, ज़िंदगी का बहुत बड़ा तोहफ़ा जो अल्लाह ताला दे रहा है, उसे पाने के लिए जो खुशी चाहिए, जो मुस्कुराहट चाहिए, वो मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है। कर्ज़ों के बोझ तले आदमी दबा होता है। इसलिए कि समाज को दिखाना है तो महर भी जो है 1-2 लाख रुपए दिखाता है, समाज को दिखाना है तो वलीमा भी इतना बड़ा करता है समाज को दिखाने के लिए, और बहुत से काम करता है, जिसके नतीजे में लड़का शादी के दिन ही डाउन हो जाता है और उसके चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। हल्की फुल्की शादी करें, आसान शादी करें, शादी के दिन मुस्कुराइए, खूब हंसिए, लोगों से मिलिए। इसीलिए रसूलुल्लाह ने कहा, देखिए मेरी बात को बाद लोग गलत ताबीर करते हैं और उसे फैलाते हैं। 3 हदीसें मिलती हैं हदीस की किताबों में, जिसमें आपने फरमाया कि शादी आसान करो, निकाह मस्जिद में करो और दफ बजाओ। ये बात आपको हदीस की किताबों में मिलती है। यानी दफ बजाने का मतलब है शादी का दिन, शादी का घर हो तो खुशी का घर हो। अब उसके लिए लोग गलत ताबीर करते हैं, गाने बजाने, इस तरह के आज के जो फहश गाने होते हैं, या म्यूज़िक, पूरी टीम को बुलाकर जो म्यूज़िक बजाई जाती है, वो मतलब नहीं है। लोग चूँकि बात का पतंगड़ बनाना ही चाहते हों, लोग अगर गलत ताबीर ही पेश करना चाहते हों तो फिर जो है वो राई का पर्वत बना देते हैं। खुशी का घराना हो, शादी के घर में और आम घर में फ़र्क होने के लिए उस दिन खुशी के गीत गाए जाते हैं, तहनीत पढ़ी जाती है, नज़में गाए जाते हैं। औरत के अंदर, लड़की के घर में भी खुशी पैदा करने के लिए हंसी मजाक होती है जायज़ हदूद के अंदर। लड़की सब मिलकर, आपस की सहेलियाँ मिलकर, लड़के जमा होते हैं तो वो भी जो है इस तरह से दफ बजाते गाते हैं। और ये जो गाने हैं, फिल्मी गाने मुराद नहीं जैसे कि आम तौर पर माने लेते हैं। पहले ज़माने से शोरा ने शादी के लिए कुछ अलग नज़में लिखते हैं, लोरियाँ, बच्चे पैदा होने के बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाई जाती है उसके अलग नज़में होती हैं। ये सब चीज़ें चूँकि हमारे समाज में नहीं है, फिल्मी गाने और वेस्टर्न म्यूज़िक के अलावा किसी और चीज़ का जहनों में तसव्वुर नहीं है, तो जब मैं कहता हूँ कि दफ बजाओ, खुशी मनाओ, गाना गाओ, फ़ौरन लोगों का जहन जाता है ये उनके जहन का बिगाड़ है, ये मेरे जहन का बिगाड़ नहीं है। उनके जहन में सिर्फ वेस्टर्न म्यूज़िक है, उनके जहन में सिर्फ फिल्मी गाने हैं, इसलिए उसकी तरफ मंसूब करते हैं। वरना यह है कि हर ज़माने में शायरी में, हर ज़बान की शायरी में खुदा की तारीफ़ के लिए कुछ शायरी होती है, अपने बड़ों की तारीफ़ में रसूलुल्लाह ही तो नात है और अपने बड़ों के लिए कुछ और नाते, मतलब वो ये कि नज़में लिखी जाती हैं, शादी के लिए कुछ गीत लिखे जाते हैं, अपना स्कूल है तो उसके लिए कुछ गीत लिखे जाते हैं, या बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए कुछ गीतें लिखी जाती हैं, नज़में लिखी जाती हैं। ये दुनिया में सब कुछ होता रहा है। अब तहज़ीब चूँकि बदल गए, अब हमारे पास जो कुछ है म्यूज़िक वेस्ट का, तालीम वेस्ट का, गाने वेस्ट के, तो हमारा जहन उधर ही जाता है। वरना शादी के दिन खुशी मनाना चाहिए। और मैं कह रहा था कि लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हंसी हो, खुश हो, और उस खुशी को दोबाला करने के लिए दफ बजाएं, गाएं, ये सब चीज़ें जायज़ थी, हदीस में ये बातें समझ में आती हैं। तो मैंने आसान शादी के सिलसिले में तीसरी बात ये बताई है कि रोल को याद रखें
اور رول کا ریورسل ہونے نہ دیں۔ مرد معاشی ذمہ داری سنبھالے، مہر بھی وہ ادا کرے، لڑکی کو گھر لائے تو لڑکی کو رہنے سہنے کھانے پینے سونے بستر کپڑے کے لیے اپنے معیار کے مطابق انتظام کرے، ولیمہ کرے تو اپنے معیار کے مطابق ولیمہ کرے۔ یہ سب چیزیں آسان کرنے کے لیے، شادی کو آسان کرنے کے لیے میں نے بتائیں، اور 50,000 روپے بھی آج کے زمانے سے اگر کسی کے پاس جمع ہو جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آدمی شادی کر سکتا ہے۔ انگلینڈ میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیشن بٹھایا گیا اور دیکھا گیا کہ میرجز بریک ہوتے ہیں، ریزن کیا ہے تلاش کرو۔ اس کی تفصیلات ہی آپ گوگل میں جائیں تو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کمیشن میں ایک جج بھی تھا، ایک سائیکالوجسٹ بھی تھا، ایک فادر بھی تھا، سوشل ورکر بھی تھا، کچھ لوگوں پر مشتمل۔ یہ انگلینڈ کے مختلف شادی محلوں کو جاتے، شادی کو آبزرو کرتے، اس کے بعد ان شادیوں کو فالو کرتے سال 2 سال تک، اور دیکھا گیا کہ بہت سی شادیاں بریک ہو جاتی ہیں، میرجز بریک ہوتے ہیں، طلاق پر ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے ملاقاتیں کی مختلف لوگوں سے، ان میں سے پاکستان کے ایک مسلمان ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان کے مسلمان ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھو شریعت میں، اسلام میں جو طریقہ ہے شادی کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کی کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور یہ جو تم 2 سال سے ریسرچ کرتے ہو اور بہت سے شادیاں طلاق پر ختم ہوتی ہیں، اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ جو شادیاں ہوتی ہیں، اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے صرف شہوانی جذبات کے تحت کچھ دن ساتھ بسر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے شادی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسلام میں شادی کرنے کے لیے بیچ میں خدا کو لایا جاتا ہے۔ خدا جہاں موجود ہو تو خدا کے واسطے سے، خدا کے حوالے سے لڑکی طلب کرتے ہیں، تو بیچ میں خدا ہوتا ہے، تو اس لیے اس شادی کے اندر تقدس پیدا ہوتا ہے، سینکٹیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اور شادی توڑنا اور لڑکی سے لڑنا یا اس شادی کو بریک کرنا ہو تو ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے ساتھ اسے سامنے لا کر، اسے بیچ میں رکھ کر یہ عہد لیا گیا ہے، تو اس لیے خدا کے ہونے سے، مذہب کے ہونے سے اس شادی کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اسلام میں دونوں کا رول ڈیفائن کیا گیا ہے، مرد کو کیا کرنا ہے، عورت کو کیا کرنا ہے۔ اگر شادی کے روز اول سے مرد اپنا رول پلے کرتا ہے، عورت اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہے، تو وہ شادی مستحکم ہوتی ہے۔ مرد معاشی ذمہ داری سنبھالتا ہے، گھر چلاتا ہے، عورت بچے جنتی ہے، بچوں کو پالتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے کہ عورت ان سب چیزوں سے جب آزاد ہو جاتی ہے تو وہ سوشل رول بھی پلے کرتی ہے۔ بچے جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو وہ سوشل رول بھی پلے کرتی ہے، سوشل سروس کرتی ہے، مریضوں کی عیادت کرتی ہے، ہاسپٹلز بھی جاتی ہے، محلے کے اجتماعات میں بھی جاتی ہے، اور بہت سے کام اور کرنے لگتی ہے۔ اس کا کام اتنا ہی نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کا ایک پیریڈ، مان لیجئے 20 سال سے 40 سال تک اس کا فوکس یہ ہوتا ہے۔ 20 سال سے پہلے بھی وہ شادی سے آزاد ہوتی ہے، اور 40 کی عمر ہونے کے بعد وہ گھریلو ذمہ داری سے بھی تھوڑی بہت آزادی ہوتی ہے، تو اور بہت سے کام کر سکتی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت صرف گھر کے اندر جو ہے بچے جننے کے علاوہ، پالنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتی۔ امہات المومنین ہوں، صحابیات ہوں، ان کو جنگوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں، ان کو بازار میں بھی دیکھتے ہیں، معیشت میں بھی دیکھتے ہیں، بہت سے نیک کاموں میں، دینی کاموں میں وہ پیش رہتی تھی۔ یہ سب یہ معلوم ہے، دعوت میں، تبلیغ میں رول بہت پلے کر سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک گھر کی بات ہے، گھر میں مرد کا رول معاشی رول اور عورت کا یہ رول ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں اسلام میں مرد اور عورت کا رول ڈیفائنڈ ہے، یہ انہوں نے کہا۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ شادی کی ذمہ داری، پوری ذمہ داری مرد پر ہے، اسلام میں عورت پر نہیں ہے۔ وہ جیسے انگلینڈ کی شادیاں ہوتی ہیں تو شادی محل لینا، دعوت کرنا، خرچ کرنا، یہ سب لڑکی کا باپ کرتا ہے۔ کہا کہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، لڑکا کرتا ہے، تو لڑکا اپنا جو معیار ہوتا ہے اس کے مطابق کرتا ہے، اس لیے اسے ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس چیز پر آدمی خرچ کرتا ہے اسے چاہتا ہے، اسے محبت کرتا ہے۔ گھر پر خرچ کرتا ہے تو گھر کو چاہتا ہے، بیوی پر خرچ کرتا ہے تو بیوی کو چاہتا ہے، اپنی جماعت پر، تنظیم پر آدمی پیسے خرچ کرتا ہے تو اپنی جماعت کو اور تنظیم کو چاہتا ہے۔ جہاں آدمی کا پیسے لگتا ہے وہاں سے چاہت پیدا ہوتی ہے۔ تو بیوی پر آدمی پیسے خرچ کرتا ہے تو بیوی سے محبت پیدا ہوتی ہے، اپنا مال سمجھتا ہے، اپنی چیز سمجھتا ہے، اپنی زندگی کی شریک حیات سمجھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اور بہت سی باتیں بتائیں، ان میں سے یہ 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ خدا بیچ میں ہوتا ہے، رول ڈیفائنڈ ہوتا ہے، اور مرد جو ہے شادی کی تمام ذمہ داری اپنے اوپر لیتا ہے، چونکہ شادی پر وہ خرچ کرتا ہے، اس لیے عورت سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ باتیں دیگر مذاہب میں نہیں ہونے کی وجہ سے شادیاں جو ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو آسان شادی کے سلسلے میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ جہیز کا تصور غلط تصور ہے، ایلین کانسیپٹ ہے، اسلامی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ دوسروں سے لیا گیا ہے۔ جہیز فاطمی کے سلسلے میں جو رانگ کنسیپشن ہے، غلط باتیں ہیں، اسے بھی میں نے دور کرنے کی کوشش کی، اور شادی کو آسان بنانے کے سلسلے میں میں نے یہ بتایا کہ مرد اپنی ذمہ داری پلے کرے، اپنا رول پلے کرے، تو انشاءاللہ شادیاں آسان ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر شادیوں
لڑکیوں کو آسان بنائیں اور لڑکوں کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔